عوام کو مہنگی بجلی کے مزید جھٹکے دینے کی تیاریاں۔ وفاقہ بجلی 4 روپے 43 پیسے یونٹ مہنگا کرنے پر غور۔ نیپرا 28 مارچ کو درخواست پر سماعت کرے گی۔ اضافہ فروری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوگا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 4 روپے 43 پیسے فی یونٹ اضافہ کرنے کی درخواست دائر کی ہے، جس کے مطابق ماہ فروری میں زیادہ بجلی کی پیداوار درآمد فیول سے کی گئی، جبکہ پن بجلی کی پیداوار بھی انتہائی کم رہی۔ نیپرا نے 28 مارچ کو درخواست پر سماعت مقرر کر دی ہے۔ ماہ فروری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ کیا جائے گا، جس کی وصولی آئندہ ماہ کے بلوں کے ذریعے کی جائے گی۔ ہائی انرجی ٹیرف، اوور بلنگ اور بجلی چوری نقصان صنعتوں کے بلوں میں ڈالنے پر بزنس کمیونٹی پریشان سے دوچار ہو گئی ہے۔ صنعت کاروں نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں بھاری بھرکم اضافے نے معاشی طور پر کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ بجلی کے بھاری بلوں کے ستائے صنعت کاروں کے وفد نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا رخ کیا اور نائب صدر عدنان خالد بٹ سے ملاقات کی۔ صنعت کاروں نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں بھاری بھرکم اضافے نے معاشی طور پر کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ ٹیکسز ملا کر 66 روپے فی یونٹ پڑ رہا ہے۔ ایسے حالات میں صنعت نہیں چلے گی۔ ایکسپورٹ میں سالانہ 2% گروتھ رہ گئی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت وہی بل ڈالے جو بجلی استعمال کی ہے۔ صنعت پر اوور بلنگ اور لینڈ لاسز اور چوری ڈالنا، انرجی کے سستے ذرائع پر کام کرے، سولر پر ٹیکس ختم کرے۔ آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان لاہور کے مختلف صنعتی انڈسٹریل ایریا سے تمام جو سربراہان ہیں انڈسٹریلسٹ وہ یہاں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو سولر الٹرنیٹ سورس سولر سسٹم ہے وہ بھی ایک ہم نے جی وی کیا، ٹیکنالوجی پاکستان میں شفٹ کرنے کے لیے یہاں مینوفیکچرنگ ہوگی۔ پر اس بات کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح دن بدن صنعتی پیداواری لاگت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اگر اس کو کنٹرول نہ کیا اور الٹرنیٹ سورس کو ہم نے نہ آگے لے کے آئے تو ہماری صنعتی پیداوار لاگت اس قدر بڑھ جائے گی، انڈسٹری کا سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو دن بدن ہر مہینے تمام انڈسٹری کو اوور بلنگ ایکسس کی جو بلنگ کے بل آ رہا ہے، اس سے صنعت کار بہت سخت پریشان ہے۔ کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بطور آزاد امیدوار 2 کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ عمران نذیر، شافع حسین، غضنفر عباس اور علی حیدر گیلانی بھی ہمراہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 2 اپریل کو کامیابی ہوگی، ایسا کہا گیا وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے۔ مزید کہا کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو انہیں کی زبان میں جواب دیں گے۔ مزید کہا پاکستان کی خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو واپس جانا پڑے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے کاغذات نامزدگی منظور۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بطور آزاد امیدوار 2 بار کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ عمران نذیر، شافع حسین، غضنفر عباس اور علی حیدر گیلانی بھی ہمراہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 2 اپریل کو کامیابی ہوگی، وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا۔ مزید کہا دہشت گردی کے خلاف کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو انہی کی زبان میں جواب دیں گے، پاکستان کی خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو واپس جانا پڑے گا۔ پولیٹیکل پارٹیز کا اور اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ریکمینڈ کیا، اور ابھی ہم نے 2 کاغذ جمع کرائے تھے۔ چاروں پارٹیز کے ریپ یہاں پہ بھائی ہمارے موجود تھے، اور گیلانی صاحب، شافع صاحب، چینا صاحب اور خواجہ عمران نذیر صاحب، اور دونوں کاغذات جو ہیں وہ منظور ہوئے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان دوستوں اور بھائیوں کی سپورٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ 2 اپریل کو بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی بھی ملک جو پاکستان پہ اٹیک کرے گا یا اس کے ملک میں سے بیٹھ کے ہمارے خلاف پلاننگ ہوگی، اس کا جواب اسی طرح ملے گا جس طرح ہم نے پہلے جواب دیا ہے، اور اس میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ اب کوئی وہ باتیں نہیں رہ گئی ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب اسی طرح ملے گا۔ اور آلریڈی آپ نے دیکھ لی افغانی جو یہاں پہ یا کوئی بھی الیگل، میں کسی ایک ملک کا نہیں کہنا چاہتا، کوئی بھی الیگل امیگرینٹ یہاں پہ موجود ہے اس کو جانا پڑے گا اگر اس کے ڈاکومنٹس پورا نہیں ہیں، اس کے بعد ویزا نہیں ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ واپس نہیں آ سکتے، ویزا لیں اور واپس آئیں۔
अब आपको बताएं, ताज बाग में सुई गैस पाइपलाइन बिछाने का नामुकम्मल मंसूबा शहरियों के लिए अज़ाब बन गया। इंतजामिया काम अधूरा छोड़कर गायब हो गई। शहरियों की दुहाइयां आला हुकाम से मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा करते हैं। तो सर आने वाली हुकूमत ही बेहतर जानती है कि ये क्यों नहीं ठीक मुकम्मल हो सका, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है हमारे ज़हन के मुताबिक, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक काम ऐसे होना चाहिए कि एक बंदा आगे खुदाई कर रहा है, दूसरा पीछे से उसको पाइपलाइन को बिछा दे और तीसरा बंदा उसके ऊपर कारपेट बिछा दे। इस तरह आवाम को तंगी नहीं होगी। लेकिन यहाँ ये देखें, ये क्रॉसिंग है, गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से गुजर रही हैं, तो अगर ये साथ साथ किया जाए तो टाइम की बचत भी हो सकती है और आवाम भी परेशान नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ के जो इलाका के मकीन हैं वो बहुत परेशान हैं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बारे इजलास। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल मैकेनिज्म नाफिज करने की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मॉडल मैकेनिज्म का प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने काश्तकारों पर सफाई टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सूबे भर में सफाई का निज़ाम आउटसोर्स करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। सूबे के हर डिवीजन में 23 मुजवज़ा लैंडफिल साइट्स का प्लान पेश। साहिवाल में फ़ाल SWMS का जायजा। दीगर शहरों में नाफिज करने पर गौर। हर डिवीजन में कचरे की सेग्रीगेशन प्लांट नस्ब करने का जायजा लेने की हिदायत। आवाम को सफाई की सहूलत यकीनी बनाने के लिए लोकल कम्युनिटी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी गई है। लाहौर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बारे खसूसी इजलास कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने सदारत की। इजलास में शहर में जारी मंजूरशुदा और मुजवज़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक रवानी में तातुल पर ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर ने कहा कि शहर में बढ़ती हुई आबादी और ज़रूरियात के पेश नज़र ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की इस्तेदाद कार में इजाफे की ज़रूरत है। वज़ीर आला मरियम नवाज की अव्वलीन तरजीहात में ट्रैफिक रवानी रुकावट बनने वाली तजावुज़ात हैं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से हेड ऑफ ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पंजाब की तालीमी तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सूबे में बरतानिया के ताउन से मुख्तलिफ तालीमी प्रोजेक्ट्स के आगाज पर गौर किया गया। राना सिकंदर हयात ने बिलखसूस लड़कियों की तालीम के लिए मुमकिन इकदाम से भी आगाह किया। अब आपको बताएं कि इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद। सदारत SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुष मासूद ने की। SSP ने नाकिस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान को महकमाना सजाएं दी। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज्यादती, डकैती, चोरी, चेक डिसऑनर और धोखाधड़ी के 24 मुकदमात ज़ेर बहस है। मुदई मुमताज़, हामिद कत्ल, रशीद हबीबी और नूरुल्लाह इक़दाम कत्ल, जबकि शबर अली डकैती के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। मुदैया नसीम बीबी चेक डिसऑनर, जुहेब तारिक चोरी, जबकि मुनीर अहमद धोखाधड़ी के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।